نے جہنم کو بھلا دیا. تو کہتا ہے کہ جہنم کس نے دیکھا؟ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. جب تمہارے بالوں کے پیشانی سے پکڑ کر تمہیں گھسیٹ کر جب تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر تو کیا دیکھے گا؟ پھر کیا دیکھے گا تو؟ کیا دیکھنے کا موقع ملے گا؟ کیا دیکھنے کا موقع ملے گا تجھے؟ جب تمہیں گھسیٹ گھسیٹ کر اور سانپ اور بچھو تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے، اس وقت تو کیا دیکھے گا؟ بتاؤ کیا دیکھے گا؟ کیا تمہیں دیکھنے کا موقع ملے گا؟ تمہارے حسین و جمیل، تمہاری جسم، تمہاری شکل و صورت، جب تمہاری اس صورت کو، شکل و صورت کو، تمہارے اس جسم کو جب آگ جلس دے گی، آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی، تو کیا دیکھے گا؟ اس وقت کیا دیکھے گا؟ اس وقت دیکھے گا تو؟ اس وقت تو نہیں دیکھے گا، بلکہ تو اس وقت اپنے جسم کے اوپر اس آگ کا مشاہدہ کر رہا ہوگا. تو کہے گا کس نے دیکھا ہے؟ جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. تمہارے حسن کے اوپر، تمہاری اپنی بولتی انداز گفتگو کے اوپر، اور تمہارے انداز گفتگو اور اس کے اوپر جب تمہیں گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا، مجھے بتاؤ وہ تمہارے انداز گفتگو جن کو ملیم میٹ کر دیا جائے گا، وہ آگ تمہاری خوبصورتی، حسن و جمال کو جب ختم کر دے گا، جلا دے گا، جلس دے گا، تو کسی کو اس وقت منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. تو کیا اس وقت تو دیکھے گا؟ کیا دیکھے گا تو؟ جو تمہیں دیکھنا ہے اس دنیا کے اندر دیکھ لے. تو یہاں پر موج و مگن مستیوں میں مست ہو، اپنے اولاد، اپنے مال و دولت، اپنی شہرت اور ان تمام چیزوں پر تمہیں گھمنڈ ہے، تمہیں گھمنڈ ہے. اس گھمنڈ کی وجہ سے تو آج دنیا میں کہتا ہے کہ کیا ہوگا؟ دیکھا جائے گا. جہنم کس نے دیکھی ہے؟ اس گھمنڈ کی وجہ سے تو کہتا ہے دیکھا جائے گا. تمہاری اس اکڑ، تمہاری قوم برادری، تمہارے اولاد کے سامنے، تمہارے ماں اور باپ کے سامنے، تمہاری دنیا میں جو لوگ تمہیں قوت اور طاقت پہنچاتے تھے، ان کے سامنے تمہیں گھسیٹ گھسیٹ کر اور گھسیٹ گھسیٹ کر کوڑے مار مار کر تمہیں یہ فرشتے جہنم کے اندر داخل کریں گے. اس وقت تو کیا دیکھے گا؟ نہ تیرا ماں آئے گا، نہ تیری ماں آئے گی بچانے کے لیے، نہ باپ آئے گا، نہ تمہاری اولاد، اور نہ ہی تمہارا یہ مال جس سے تو گھمنڈ کرتا ہے، جس کو دیکھ کر تمہارے ہوش خطا کر گئے. تیرے اندر اس مال کو دیکھ کر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ دیکھا جائے گا. کیا دیکھو گے اس وقت؟ یہ مال تمہاری دنیا میں رہ جائے گی، یہ شہرت، تمہاری اولاد، یہ یہاں پر دنیا میں رہ جائیں گے. ان کے سامنے گھسیٹ گھسیٹ کر تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اس وقت کیا دیکھے گا؟ تو کون آئے گا تمہیں اس وقت بچانے کے لیے؟ کون بچائے گا؟ جس کے لیے تمہیں ناز ہے، جن کے لیے تو ناز ہے، وہ خود قیامت کے دن کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ ہمیں بچا دے، اے اللہ ہمیں بچا دے. تمہیں اس وقت کون بچائے گا؟ تمہیں اس وقت کون بچائے گا؟ تمہاری یہ طاقت جس کے اوپر ناز تھا، آج وہ خود فنا ہو جائے گا. وہ جو مال جس کے لیے تمہیں گھمنڈ تھا، جب تم مر جاتا ہے تو مرنے کے فوری بعد اس کو اس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے. وہ مال تمہارا دنیا میں رہ جاتا ہے. تمہارے پاس وہاں پر کہاں سے مال آئے گا کہ یہ مال تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ پھر تو کیا دیکھے گا؟ کیا دیکھے گا تو اس وقت؟ اس وقت تم دیکھے گا نہیں، تو
ختم کر دے، اللہ کی قسم یہ موت کا فرشتہ آئے گا، یہ سب کچھ ملیا میٹ کر دے گا۔ تمہاری یہ حسن و جمال، تمہارے اس حسن و جمال پر سانپ چھوڑے جائیں گے، بچھو چھوڑے جائیں گے قبر کے اندر، ایک مہینے کے اندر تمہاری خوبصورتی نظر نہیں آئے گی، تیری جوانی ختم ہو جائے گی۔ یہ سانپ اور بچھو تمہاری ان جوانی کو، تمہاری خوبصورتی کو یہ جلس دے گی، ختم کر دے گی۔ ایسا وقت آئے گا نہ پہلے تمہارا کوئی نشان تھا، نہ تمہارے مرنے کے بعد تیرا نام و نشان رہے گا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان تو کس مستی اور مگن میں پڑا، کوئی ایسا بھی وقت گزرا کہ تیرا نام لینے والا نہیں تھا، پیدا ہونے سے پہلے تیرا نام و نشان نہیں تھا، جب تو مرے گا دنیا میں، مرنے کے بعد بھی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی طلب گار رہو، اللہ سے توبہ کرو، اور دنیا کی ان خوبصورتیاں اور ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھائیں، اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرما، یا اللہ ہمیں تکبر، گھمنڈ اور نافرمانی سے بھی دور فرما دے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔